وہ رحیم اور کریم پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مجھے دین کوئی پسند ہے تو وہ اسلام پسند ہے. دینوں میں سے فقط دین اسلام پسند ہے. وہ رحیم اور کریم جس نے انسان کو بڑے ہی پیار سے بنایا. اس کے بنانے کا انداز میرا ہے. ایک قطرہ بے رنگ جس پہ کوئی رنگ نہیں. اس قطرہ بے رنگ سے ایک ایسے رنگین انسان کو بنا. جب کوئی مصور کچھ بناتا ہے تو اسے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. ایک مستقل ٹھہری ہوئی جگہ ہو, کینوس رکا ہوا ہو, خاص روشنی ہو, برش کی کتنی قسمیں ہوں, تو پھر وہ ایک تصویر بناتا ہے. پھر اسے بچانا پڑتا ہے پانی سے, بارش سے, ہیٹ سے کہ اس کے رنگ خراب ہو جائیں گے. مٹی سے بچانا پڑتا ہے کہ گرد و غبار پڑ گیا تو اسے واش نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس تصویر کو آپ پانی میں ڈال دیں سارے رنگ خراب ہو جائیں. عجب ہے کہ وہ 9 مہینے تصویر پانی میں بناتا ہے. نہ آنکھیں ہٹتی ہیں, نہ رخسار اپنی جگہ چھوڑتی, نہ ہونٹ اپنی جگہ چھوڑتی, نہ سماعت میں فرق آتا ہے, نہ دیکھنے میں فرق آتا ہے. ہر چیز پانی میں جا کے گل جاتی ہے اور یہ پانی میں رہ کے باہر آ جاتا ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا محمد والے محمد پر بلند تر صلوات. اللہ ایسا کریم ہے صلی علی محمد اس انسان کو ہوا سے خمسہ محمد. دیتا ہے. دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت, سونگھنے کی قوت, رسائل کے یہ زبان ہے. پھر لمس دیتا ہے وہ خدا جو لمس دیکھیں. رات کو ہم سو جاتے ہیں لیکن ہمارے 2 عضو جاگتے رہتے, ان حواس میں سے 2 جاگتے رہتے. ایک کان, ایک ٹچ. یہ لمس جو ہے فیل. ہمارے یہاں کوئی ملازم ہو نا اور رات کو اسے ہم بلائیں تو وہ تو آتا نہیں, اور آئے تو بہت نیند میں بیزاری کرے, اظہار ہی بہت بیزار ہوتا. پھر آ کر کام میں صحیح پرفیکشن نہیں ہوتا. آئے مجھے خود سرور آ رہا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی حشرات الارض کاٹ لے یا تکلیف ہو جائے, یہ غلام وہیں جا کر سکون دیتے ہیں. کوئی نیند میں یہ نہیں ہوتا کہ مچھر نے یہاں کاٹا ہے, چوٹ یہاں لگی ہے, خارش یہاں ہو رہی ہے تو یہ کسی اور جگہ کو پھیلائے. وہ حس جو ہم فیل کرتے ہیں برین سگنل دیتا اور یہ وہیں پہ جا کے اپنے ریفلیکسز کو شو کرتا ہے. سلام دیتے محمد اللہم صلی علی محمد والے. یہ خدا جو انسان کو اتنی پورے وجود میں نعمتیں دے. ہم کوئی مشین استعمال کرتے ہیں تو اسے دھونا پڑتا ہے, اسے نیٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. خدا کہتا ہے جب تو اس مشینری کو استعمال کرتا ہے اور پھر یہ گندی ہو جائے, یہ خراب ہو جائے, اس پہ زنگ لگ جائے, اس پہ داغ لگ جائیں, تم ہاتھ لگاتے ہوئے مشین کو ہم کتراتے نا, کھناتی ہے, بڑا ڈسکسنگ ہو رہا ہے, نہیں بھائی ہاتھ نہیں لگایا جا رہا. اور یہ وجود میں جتنے گناہ آ جاتے ہیں, کہا اس کو بھی دھونا ہے, صاف کرنا ہے. اب اس کے لیے کوئی ڈٹرجنٹ نہیں چاہیے. گزری ہے نا پرسوں شب جمعہ, کہا ایک قطرہ آنکھ سے بہا سارے وجود کو صاف کر. سارا وجود
है वो एक कतरा, नदामत का एक आंसू। वो खुदा चाहता है इंसान को इज्जतें देना। इसीलिए कुरान में कहते हैं करम ना बनी आदम, ए बनी आदम मैं तुम्हें करामत दे रहा हूं। सिवाय इस इंसान के करामत किसी मखलूक को नहीं दी। इस इंसान को इतनी करामत दी है कि हर मखलूक झुक कर खाती है। इसने इंसान को 2 गुलाम दिए। इधर हुक्म मिला, निवाला बना के इसके मुंह में देते। सलावत है जमाअत पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या 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 अली या अली या अली मदद हैदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले खुदा मुहम्मद। इंसान को 2 गुलाम दिए, फिर सवारी भी दी है। इस पे चल के जाओ। यहाँ थोड़ा सा हट जाओ 1 मिनट के लिए, आ गया है ज़हन पे तो कह। इस सवारी के मिलने का शुक्र भी तो अदा हो। और अगर दुनिया ने इसके मिलने का शुक्र देखना है तो करबला में देखो। टांगे नहीं है तो भी जा रहे, हाथ नहीं है तो भी जा रहे, आंखें नहीं है तो भी जा रहे, बोल नहीं सकते तो भी जा रहे हैं। कहते हैं जितनी जिंदगी करबला में और कहीं है। जिंदाबाद लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हमारी दस्तगाह करबला करबला का सीधा रास्ता, करबला करबला इबादतों का राबता, करबला करबला तू ही हंसा करबला, करबला करबला जन्नत माँ करबला, करबला नारे हैदरी, या अली या अली या अली मदद मदद हैदर। हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या जश्न आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बखिदमत हज़रत ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा बावाज़े गलत सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वो खुदा कह रहा है। इमाम हुसैन की खिदमत में बावाज़े गलत सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनके लहन ने मुझे करबला ही पहुंचा दिया। वो खुदा इतनी नेमतें देने वाला कह रहा है मुझे अगर दीन पसंद है तो इस्लाम पसंद है। वो जो इंसान को चाहता है ये बुलंदियों पे जाए, ये मेराज पे जाए। कोई पहरा नहीं लगाया, एक को खुद बुलाया है और आपको इख्तियार दिया है। जब चाहो मेराज पे चले जाओ, जब चाहो। क्यों? नमाज मोमिन की मेराज है। कहा जब दिल चाहे खुदा से मुलाकात को मसल्ला बिछा के आ जाया कर। जैसे मौला मुत्तकियान फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है मैं खुदा से बातें करूं, मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मेरा दिल चाहता है खुदा मुझसे बातें करे, मैं कुरान पढ़ता हूं। दोनों सूरतों में खुदा से राबिता हूं। उस खुदा को ये दीन इस्लाम इसलिए पसंद है कि बाकी जितनी शरीयतें आई हैं वो सब गुम हो गई, वो दीन गुम हो गए। ये दीन गुम नहीं हुआ, ये दीन आज भी आया है। देखें, सिवाय उन ममालिक में जहां ये अंदाज नहीं है, बाकी कहीं चले जाएं, यहाँ तक कि आपके मस्कत में भी अलम लगे हुए हैं। ये दीन सब जगह नुमाया है। जहां परचम अब्बास नजर आ जाए
समझ जाए इस्लाम बहुत प्यारा है। शान आका गाजी अबुल अब्बास बाबर अलवाए सकाए सकीना बाबा दे बदत सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दीन खुदा को बहुत पसंद है, बाकी शरीयतें गुम हो गई। हजरत ईसा तक के लिए अभी तक इंग्लिश मूवीज बन रही हैं जिसको कहते हैं ईसा खुदा का बेटा है, लेकिन दीन ऐसा नहीं आया था। कहा था खुदा ने, ईसाई क्या कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो? क्या मैंने ऐसा कहा? खरी परवरदिगार, मैं तो ऐसा कह ही नहीं सकता। तू तो कादिर मुतलिक है, मैंने खुद को हमेशा तेरा बंदा कहा है। न जाने ये क्यों कहते हैं, मैंने खुद को तेरा बंदा कहा क्योंकि मैं जानता हूँ तू कादिर मुतलिक है, जो माँ बाप के बगैर आदम को बना सकता है, वो एक माँ के साथ मुझे क्यों नहीं बना सकता? ये तो इनके अपने मुगालते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। लिहाजा ये दीन मोहम्मदी आज तक वैसे का वैसा हमारे पास क्यों है? जो खुदा को पसंद है। खुदा कहता है ये दीन मुझे इसलिए पसंद है, हाय मैं सदके, ये दीन मुझे इसलिए पसंद है, इसकी इब्तदा भी मोहम्मद से है, इसकी इंतहा भी मोहम्मद से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले इसलिए पसंद है कि आगाज भी मोहम्मद है, इख्तिताम भी मोहम्मद है, क्योंकि मोहम्मद जानते हैं कैसे दीन को बचाना है। मुझे कहा गया है इतनी हस्तियों का जिक्र करना है। अय्याम रसूलुल्लाह भी है, अय्याम इमाम हसन मुश्तबा भी है, और यौम शहादत जनाब ज़ैनब भी है। लिहाजा इतने तज़किरे हैं, तो कोशिश मैंने बहुत की है ड्राइव करते हुए, समेटा है कि मैं कैसे मुख्तसर वक्त में एक पैगाम दे सकूं, पैगाम दे सकूं। रसूलुल्लाह जानते हैं कि सिर्फ वो रहमत का पेकर है जिसने ये कभी नहीं कहा, कांटों पे चल के भी, पत्थर खा के भी, पोस्टे मुबारक पे निजात को रखवा के भी नहीं कहा कि इनको नाबूद कर दे। नहीं, खुदाया मौका दे, मौका दे, ये समझ जाए, ये सुधर जाएंगे। उसमें भी एक ही बात जुबान पे आती है, ऐसे ही है ना, एक बात जुबान पे आती है हमारे। हम कहते हैं, आज कहते हैं बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तब रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व वाली की आले है कि ये मैं बचाऊंगा इसको जो तेरा पसंदीदा दीन है। और ऐसे बचाया कि फिर वारिस दिया। हम सिर्फ गदीर को नारे के लिए सुनते हैं, गदीर पूरे हुज्जत हक तक, मेहदी दौलत तक का पैगाम है, प्लानिंग है पूरी, प्रोग्राम। जब कहा था ना मन कुन तो मौला, तो जो मुनाफिक थे कहा जैसे इनको जहर दे दिया, बीमार हैं, खुद कह रहे आखिरी हज है, ऐसे अली को भी माज़अल्लाह खत्म कर देंगे, फिर दीन हमारे कब्जे में होगा। कहा नहीं, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, फिर अली के बाद हसन होगा, हसन के बाद हुसैन होगा। अल्लाह, हसन के बाद हुसैन होगा, हुसैन के बाद अली इब्न हुसैन होगा, फिर मोहम्मद इब्न अली होगा, फिर जाफर इब्न मोहम्मद होगा, फिर मूसा इब्न जाफर, होते होते हुज्जत हसन।
حجت ابن حسن، وہ آخری ہوگا، میرا ہم نام ہوگا. تب ان کے ارمانوں میں پانی پھرا. او ہو، علی کے بعد حسن بھی ہے. جب جہاں چاہنے والے کمزور ہوئے وہیں دین کی جڑیں کاٹنے والے آ گئے. یاد رکھیے، جہاں چاہنے والوں نے اپنا انداز ڈھیلا کیا وہیں حقدار کو حق نہیں ملا. ابھی امام کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں نا، پیغام دے کے جانا چاہ رہے ہیں اس جملے کے پس منظر میں. ابھی ہم امام کو پکار رہے ہیں لیکن یہودی پروڈکٹس نہیں چھوڑ رہے، یونیلیور نہیں چھوڑ رہے، نیسلے نہیں چھوڑ رہے. ہمارے کچن سے لے کر واش روم تک اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں، ہمارے اپنے ہی بچے کو جاب کر رہے ہیں. تو پھر وہ بات اب آ کر سمجھ میں آتی ہے نا کہ جب دجال آئے گا تو روٹیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا. وہ پہاڑ جو ہے یہ جابس ہیں، یہ برانڈز ہیں. بڑی کوشش کی بھی میں نے تو صابن چینج کے لفظ کے بغیر مزہ ہی نہیں آ رہا. پیسٹ بدلے جھاگ نہیں بن رہا، بال خراب ہو گئے، کچن میں کھانے میں لذت نہیں آ رہی اس کے بغیر جو ان کے برانڈز ہیں. اس کا مطلب ہے وہ تو دین کو بچا رہے ہیں، ہم دین کا ساتھ نہیں دے رہے. ایک وقت ہے دین حسن ہے، امام حسن مجتبی احد کے میدان میں چل رہے رسول خدا کی سمت آ رہے تھے. تو دیکھا ابو دجانہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں حسن، کہیں گر نہ جائیں. کہا گریں گے نہیں، چھوٹے ہیں. کہا گریں گے نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آگے جبرائیل ہے، پشت پہ میکائیل ہے اور سنبھال کے میرے پاس لا رہا ہے، کیونکہ میرے بعد علی کے بعد حسن تمہارا ہادی ہوگا، تمہارا پیشوا ہوگا اور یہ دو گروہوں کے اندر سلو کرائے گا. وہ حسن گروہوں میں تو سلو کرائیں گے لیکن عجب ہے سلو کا انداز بالکل انداز ماں والا ہے، انداز بالکل صلح حدیبیہ والا ہے. وہی انداز ہے جو اجداد کا ہے. جیسا انداز مولا متقیان نے رکھا تھا اپنی زندگی میں، اسی کے مشاہدے میں سلو نامہ دستخط کیا. جیسے ماں نے بار بار جا کر کیوں کہا تھا، اب یہ جو ایام آئے ہیں نا 28 سفر کے بعد سمجھے مصائب سیدہ شروع ہوتے ہیں. ہم سمجھتے پرسہ ختم ہو گیا، پرسہ شروع ہوتا ہے. اسی کے بعد دروازہ گرنا ہے، اسی کے بعد جناب محسن کی شہادت ہے، اسی کے بعد مولا علی کا گلے میں رسی ڈال کے مسجد میں لے جانا ہے. یہ سب چیزیں بات کی ہیں. یہاں پر جو انداز مادر گرامی کا ہے، جا کے کیا کہا، میرا حق دو. تیار کیا کس کو؟ جناب زینب کا. دیکھو حق کو کیسے بچانا ہوتا ہے. جناب زینب نے دیکھا ماں نے خطبہ کیا کیا ہے، تربیت ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وہ شہزادی دیکھ رہی ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، حسنین دیکھ رہے ہیں ماں کیا کر رہی ہے. کیونکہ ائمہ معصومین کیا کہتے تھے، ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور جناب سیدہ ہماری جدہ ہمارے اوپر حجت ہے. یعنی ان کا انداز ہمارے لیے حجت ہے. یہاں جناب زینب نے دیکھا ماں نے کیا کہا. امام حسن مجتبی دیکھ رہے ہیں کہ مانگیے سند، لاؤ واپس کرو، اور نہیں دی. کا اس کا مطلب ہے
باطل اپنے اوچھے ہتھکنڈے بناتا رہے گا، لیکن کرنا کیا ہے، اس کا راستہ کیسے روکنا ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھ لیا تھا۔ بابا کا انداز دیکھا کہ بابا کے سر پہ سر لگا کے شہادت، اور اسی کمینے نے بعد میں خالی کاغذ دے دیا، بلینک چیک، لکھ لو جو لکھنا ہے، ایسے ہی ہے۔ کہا یہ مجھے شرائط لکھنے کے لیے دے رہا ہے، قربان نہ ہو جاؤں، یہ علم منتقل ہوتا ہے، یہ علم منتقل ہوتا ہے سینہ با سینہ، اسی لیے یہ دین خدا کو پسند ہے۔ علم کا انداز دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ نے سلو کیوں کی ہے۔ آپ کا جو کمانڈر تھا نا، جو اس وقت آپ کا چیف ہے، جیسے وہاں اس وقت قیس تھا، معاویہ نے اس کو خرید لیا، آپس میں بات چیت ہو گئی، مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات کو پبلش کیسے کیا، شہر میں کہا گیا مسلمانوں سے، کیوں ہو وہ تو ادھر آپس میں مورچے پہ، سرحد پہ، بارڈر پہ، میدان میں آپس میں سلو کر بیٹھے، اور یہاں جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ادھر امام حسن کے بارے میں کہا گیا سپاہیوں کے درمیان میں، تم یہاں لڑنے آئے ہو، حسن نے معاویہ کو سلو کر دیا، اندر پھوٹ ڈلوا دی، ساری فوج کمزور ہو گئی، امام کا ہدف جو چاہتے تھے وہ لوگوں نے کمزور کر دیا۔ اب مولا کیا کرتے اگر سلو نہ کرتے؟ یہاں پہ سلو کا مقصد پھر کیا تھا؟ بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا اگر معاویہ تو ہمیں منہ مانگی قیمت دے، ہم تجھے حسن ابن علی لا کے دے دیتے۔ امام تک یہ خبریں پہنچ گئی، کیوں ہو یہ پیچھے پشت میں چھڑا گھونپا جا رہا ہے کہ ہم حسن کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، تم ہمارا منہ سکوں سے بھر دو، ہمارا پیٹ سونے کے سکوں سے بھر دو، ہمیں تول دو۔ امام نے کہا نہیں، میں سلو کروں گا، اگر انہوں نے مجھے دے دیا، توجہ رکھیے گا، عالیہ زینب کا بھی ذکر کرنا ہے، اگر انہوں نے مجھے معاویہ کو دے دیا اور معاویہ مجھے مارے گا نہیں، مجھے قید نہیں کرے گا، مجھے زد و کوب نہیں کرے گا، بلکہ کام کرے گا، توجہ رکھیں میری جواب دیجیے، ایک کام کرے گا، کیا کام کرے گا؟ مجھے کہے گا جاؤ حسن ابن علی میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر بھرے دربار میں یزید کے سامنے عالیہ زینب یہ نہ کہہ پاتی ہمارے آزاد کرتا۔ محمد اور شہزادہ امن نے سب سے کمانے شرائط بھی کیا لکھی، یہ ہے معیار علم کے خزانوں کا۔ آپ کو پتا ہے جب یہاں پہ دنیا میں ہم کسی سے پڑھتے ہیں، یہاں میری بچی بھی ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی، یہ اتنے اہتمام سے وہ آ رہی کہ مائک ٹھیک کر لیں، اس نے یہاں آ کر کیوں کیا؟ کیونکہ ہم جس سے سیکھتے ہیں پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، ایسے ہی ہے زمانہ اپنے جیسے سے سیکھنے کے بعد اسی کے سامنے جھکتا ہے، لیکن خدا کو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اس لیے پسند ہے
اس کے 14 کے 14 خدا کی بارگاہ سے پڑھ کے آئے. یہ کبھی دو زانو نہیں ہوئے کسی کے ساتھ. یہ کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا استاد ہے. یہ پڑھ کے آئے ہیں خدا سے گھر کے, اور اسی لیے وہاں سے علم لیا ہے جسے لسان رسول کہتے ہیں. کیسے منتقل کیا ہے؟ رسول سے علی, رسول سے حسن, رسول سے حسین, رسول سے زینب. اسی لیے ہر ایک اپنے بچے کو ولادت کے بعد جناب زینب کی آغوش میں لے لے سکتا. نہ سنا کریں یہ جملہ کسی کے پڑھنے پہ. کیا جملہ ہے وہ کہ مجھے اجازت دے دے میں ماں کو ماں کہہ دوں. بابا یہ گھر ہے جہاں شریعت اتری ہے, جہاں دین کامل ہوتا ہے, جہاں ولایت علی کے اعلان پہ کہا جاتا ہے آج نعمتیں تمام ہو گئی. کیسے ممکن ہے کہ یہاں دنیا کے یہ انداز ہوں کہ وہ ماں ہے اس نے لے لیا اس سے یہ نہ بات کرو. نہیں, یہ نہیں سنتے. ہر کوئی دایا کا رواج ہے. وہ ثقافت دایا کی تھی, آیا ہوتی تھی, دودھ پلانے والیاں ہوتی تھی. لیکن کیا کہا جناب شہر بانوں کی وفات کے بعد لا کر مولانا نے آغوش میں نافذ نہیں کرتے تھے. کہا علی کو آپ پالیں گی کیونکہ آپ علی کی گود میں پلی, لہذا ویسے ہی پڑھائیے پالیے جیسے آپ کو پالا گیا. تو یہ عزت تھی. ہر کوئی فخر محسوس کرتا تھا ہاشمی کہ ہمارا بچہ آغوش زینب میں پلا, اس بیوی کی آغوش میں پلا ہے جس نے شیر زہرا پیا. تو یہ سعادت ہوتی تھی. یہاں پر وہ شہزادی صلوات محمد وہ شہزادی کے لیے راستہ بنایا تھا امام نے. سامنے کاغذ آ گیا, کہا اب میں لکھوں گا. باپ کو اس نے میرے شہید کروایا, اب میں بتاؤں گا قیامت تک کے لیے کہ یہ کیا تھے, کیا ہو گئے اور کیوں ایسے ہوئے. جب دیکھیں کوئی پرابلم ہوتی ہے نا سٹیزن شپ کے لیے فارن کنٹریز میں, اوورسیز, تو وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, پیپر میرج. ایسے ہی کھانا پوری ہوتی ہے, ایک اماؤنٹ ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس اب پیپر ہو جائیں گے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں سلسلہ پورا ہو جائے گا, پیسے دے دیے, کاغذ مل گئے, ختم سلسلہ. اسی طرح جیسے وہاں پہ سٹیزن شپ کے لیے, سکون کے لیے, پرماننٹ ویزے کے لیے ایک پیپر سائن کرنا پڑتا ہے, اسی طرح بنو امیہ نے ایک پیپر سائن کیا تھا. اسے کیا کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ. صرف جان بچانے کے لیے. اگر اندر لا الہ الا اللہ اترا ہوتا تو پھر حکم خدا کا پتہ ہوتا کہ آگے سے حکم مل رہے محمد الرسول اللہ, اور پھر وہی محمد یہ کہہ رہا ہے من کنت مولا یہ تھا وہ پیپر. کیا لکھوایا سب سے اوپر؟ کہا اسلامی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لہٰذا
قرآن کے مطابق. یہاں امام حسن مجتبیٰ نے کہا پہلی شرط ہے میری یہ کہ وعدہ کرو، یہ اس پہ پابند ہو جاؤ اس عہد پہ کہ تم قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کرو. یعنی اس سے پہلے تم قرآن اور سنت کے نہیں ہو. پھر کیا کہا؟ ہمارے چاہنے والوں کو اسلامی حکومت کے اندر ہر ایک اقلیت آزاد ہوتی ہے جو اس میں رہ رہی ہوتی ہے. تم ہمارے چاہنے والوں کو درگور نہیں کرو گے، ان پہ ظلم و ستم نہیں کرو گے، ان کا خون نہیں بہاؤ گے، انہیں کھولتے ہوئے کڑھائیوں میں نہیں ڈالو گے، انہیں چونے میں نہیں گرواؤ گے. اس کا مطلب ہے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، نقاب ہٹا رہے ہیں. جیسے سیدہ نے نقاب ہٹا دیا تھا پدک واپس مانگ کے کہ میرا ہے، یہ بغیر جنگ کے ملا تھا میرے بابا کو، مجھے ہبا کیا تھا، تم نے اسے اپنے پاس رکھ دیا. وہ یہاں پر آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ آج کتنے پیدا ہو گئے؟ ناموں سے صحابہ، ناموں سے پیغمبر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. صحابہ کو اگر کچھ کہا تو معذلہ کافر کہہ رہے ہمیں، تو جو اس کو کچھ کہہ دے، وہ جو نفس پیغمبر ہے. کہا تھا مامون نے امام رضا کو، بہت خوشی ہوتی ہوگی آپ کو صلی اللہ محمد و آلہ. جب آپ کو آئے مباہلہ یاد آتی ہے کہ آپ ابنا کی فہرست میں ہیں، تو اتنا حسین جواب دیا تھا اپنے وقت کے علی نے. اتنا حسین جواب دیا، کہا اتنی خوشی ابنا پہ نہیں ہے جتنی خوشی انفسنا پہ. یہ نفس پیغمبر ہے، ہم نفس پیغمبر میں بھی شامل ہیں. منبر علی کا چھین لیا اور مکر گئے، منبر علی کا چھین لیا اور مکر گئے، باغ فدق بھی چھین لیا اور مکر گئے، گھر فاطمہ زہرا کا لوٹ لیا اور مکر گئے، مولا حسن کو زہر دیا اور مکر گئے. روتے ہیں اس لیے ہم زور و شور سے، کل کو نہ مکر جائیں یہ قتل حسین سے. جناب بی بی فاطمہ زہرا اور اولاد بی بی فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت. صلوات صلی اللہ محمد و آلہ. آج کہتے ہیں کوئی برا نہ کرے، مولا نے پھر اور پردہ ہٹایا. کیسا کمال کا معاہدہ کر رہے ہیں. شرائط کیسی لکھی ہیں؟ کہا آج کے بعد تم ممبروں سے میرے بابا پہ صبر ختم نہیں کرو. اس کا مطلب اس سے پہلے ہو رہا تھا، آج کے بعد نہیں کرو. آج کے بعد سنت کے مطابق چلو، آج کے بعد قرآن کے مطابق چلو. آج کے بعد تمہاری حکومت میں ہمارے چاہنے والوں کو امان ہوگی. آج جو ہم زندہ ہیں یہ شکر ادا کرتے ہیں حسن مجتبیٰ کا، اور انہیں منت ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی، ہمارے اجداد ختم ہو جاتے اگر امام یہ معاہدہ نہ کرتے. یہ سلام کرتے ہیں ہم حسن مجتبیٰ کو. اس حسن نے بتا دیا کہ دربار میں صلی اللہ محمد و آلہ محمد. دربار میں میری بہن یہ بتائے گی کہ کسی کے پابند ہونا تو پھر سر نہیں اٹھایا جاتا. پر اگر ایسا کوئی پابند ہو کہ باقاعدہ قیدی بنا ہو کون مجبور ہو جاتا. لیکن کیا شان ہے عالیہ سیدہ، دربار سے باہر تک بی بی شدید خوف زدہ، غم زدہ. خوف زدہ ویسے نہیں
یعنی یہ خوف اپنے اندر ہے کہ میں چادر کے بغیر، یہ خوف نہیں ہے کہ میں کسی کمینے کے سامنے جا رہی ہوں، نہیں، کہ میرے سر پہ چادر ہے، یہ درد ہے دل میں سید